الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ذی قدر ذی وقار سامعین، شادی کا پرمسرت موقع اس خوشی کے موقع پر اچھا ٹھیک ہے شادی دے اس خوشی دے موقع تے حضرت قاری غلام جعفر صاحب نے دین دی محفل سجائی ہے. بڑی خوشی دی بات ہے. عموماً لوگ ایہو جے موقعوں تے ڈھول دھمکے، میوزک شو، دیگر خرافات، رسم و رواج دے اندر لوگ پھس جاندے، لیکن جنہاں لوگوں تے اللہ پاک راضی ہوندا ہے، اللہ انہاں نوں ایہو جے موقعوں تے بھی اللہ اور اس دے رسول دے احکامات دی، تعلیمات دی، پہریداری دی اور ادھو تے عمل کرن دی اللہ توفیق دیندا ہے. سب تو پہلے تاں قاری غلام جعفر صاحب نوں میں مبارک دے ساں کہ انہاں دے بیٹے مولانا اعظم طارق صاحب، اعظم
بہت بڑا طارق رات کو آنے والا، بہت بڑا رات کو آنے والا یہ صاحب، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس نو ظلمت دے گھٹا ٹوپ اندھیراں دے اندر ہدایت دا نور بنا کے پیش کرے دنیا دے سامنے اللہ تعالیٰ اس نو۔ بہرحال دی خوش شادی دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے، قرآن و سنت دے نال اس پروگرام نو مزین کیتا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ جتنے میرے تو پہلے قرآن و سنت دیاں چاہے او نثر دے اندر یا منظوم کلام دے اندر تمہارے سامنے باتاں پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں برکات بھی انہاں نو عطا فرمائے، اور جڑیاں چند معروضات میں پیش کرنا چاہتا ہاں اللہ اے دا بھی اجر ثواب برکت اللہ اس گھرانے نو عطا فرمائے، اور نالے جتنے اسا مرد و عورت بیٹھے ہیں سارے نو اللہ عطا فرمائے۔ بھائیو، شادیاں دے موقع تے ہر قسم دا طبقہ، ہر قسم دا بندہ موجود ہوندا ہے، ہر سوچ دا، ہر نظریے دا، ہر عقیدے دا بندے موجود ہوندے۔ اس واسطے یاد رکھو کسے جماعت نو یا کسے مسلک نو یا کسے نظریے نو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں، کوشش یہ ہے کہ اللہ دا قرآن، رسول اللہ دا فرمان، شریعت دیاں گلاں تواڈے سامنے پیش کیتیاں جان، اور او باتاں ہوسن جڑیاں انشاءاللہ تواڈا دل منے سی۔ بہرحال حضرت مولانا قاری رمضان صاحب انہاں میں نو حکم کیتا ہے بھئی تسا آمنا ہے انہاں دی شادی دے موقع تے، میں حاضر ہویا، انہاں نے انہاں دے رفقا نے ساتھیاں نے یہ رائے کوئی اہتمام کرا ہے، اللہ انہاں دی محنت بھی قبول فرمائے۔ بھائیو، اساڈے وچوں ہر بندہ چاہے مرد ہے یا عورت حالات نو دیکھ دے ہویا بڑا پریشان ہے۔ ہر بندہ سوچ دے یار کہ افراتفری ہے، پریشانی ہے، ہر بندہ مایوسی دی زندگی گزار رہے ہے، کسے پاسے کوئی سکون علی نہ خبر لب دیئے، نہ گل لب دیئے، نہ ماحول لب دے، افراتفری دا ماحول ہے۔ یعنی اس نو دوسرے الفاظ دے اندر میں اے آکھاں کہ معاشرہ سارا بگڑ چکا ہے، امن و امان نام دی شے کوئی نہیں، خوشیاں ہوندیاں تا خوشیاں دے موقع تے بھی ایسے معاملات بن جاندے کہ غمی تے تکلیف بن جاندی ہے۔ میں نو نہیں پتا انہاں دے نال ہن اے معاملہ ہویا یا نہیں، لیکن عموماً اے دیکھا جاندہ ہے کہ جس وقت شادی وغیرہ خوشی دا موقع ہوئے تے تساں کسے بندے نو دعوت دیو تے اگلا بندہ اڑی کر جاندہ ہے میں نہیں آندا، تے میں نو پوچھیا ٹھیک نہیں، تے میری عزت نہیں کی تھی، فلاں بندہ آیا تے میں نہیں آمنا۔ یہ ساریاں بے رخیاں، پریشانیاں، بے چینیاں کیوں ان ساڑے معاشرے دے اندر؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ اساڑا اوورال معاشرہ سارا بگڑ چکا ہے، اسلام دی شریعت دی تعلیمات دا پتہ کوئی نہیں۔ اسا ایک انسان دی شکل دے اندر جرا 4-5 فٹ 6 فٹ دا انسان ہے، انہا اس شکل دے اندر اسا حقیقی معنی دے اندر یقین کرو جنوروں دی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ سانو اخلاقیات دا پتہ نہیں، معاشرت دا پتہ نہیں، سانو اے نہیں پتا والدین نال کیا رویہ ہے، اے نہیں پتا اپنی اولاد نال کیا رویہ ہونا چاہیے، خامن دے نال کیا طریقہ، بیوی نال کیا طریقہ، بہنہ بھائیاں نال کیا طریقہ، اللہ دے نال سانو کس طریقے نال معاملات کرنے نے، رسول اللہ نال کینے معاملات کرنے نے، اروس پڑوس نال ہر معاملے دے اندر سانو ککھ بھی پتا کوئی نہیں، اسا جاہلن دی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اور حدیث پاک دے اندر آندہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت دے اندر ایک دور آمنا ہے جس دور دے اندر لوگاں دا مقصود تے لوگاں دا منشور تے لوگاں دا ٹارگٹ مین اے آمنا ہے کہ میں نو پیسہ مل جائے، نہ اس نو پرواہ آمنی ہے کہ حرام ذریعے نہ لا رہے ہیں، نہ اس نو پرواہ آمنی ہے حلال نہ لا رہے ہیں، اے میں کہ بہن بھائی دا حق کھا رہے ہیں، اڑوسی پڑوسی نو ذلیل کر رہے ہیں، کوئی لحاظ نہیں، اس دا مقصد آمنا ہے کہ میرے کول پیسہ آمنا چاہیے،
میرے کو نوٹ آنے چاہیے نے. یقین کرو میری آبزرویشن تے مشاہدہ یہ ہے کہ اج اساں اسے دور جو گزر رہے ہیں. ساڑھے جو ہر بندہ پیسے دی خاطر سب کچھ کرنا واسطے تیار ہے. حتیٰ کہ بعض ایسی گلاں بھی سامنے آندیاں نے کہ مال دی خاطر بندہ بندے دی جان لیون واسطے بھی تیار ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ساڑھے اندر جہالت آ گئی، دین تو دوری آ گئی، شریعت تو دوری آ گئی. گھران دے معاملات دیکھو تو نو سس تو تنگے، سس نو تو تنگے، بہنا بھراوان دا آپس اتفاق کوئی نہیں، چاچا بھتریجان دا اتفاق کوئی نہیں، کزن تے پتریران دا اتفاق کوئی نہیں. اے ساریاں جتنیاں بھی سانو پریشانیاں تے مسائل تے سارے حالات دی خرابی، اس دی مین وجہ ہے کہ ایسا ایز معاشرہ بگڑ چکے ہاں. دین تو دوری ہے سارے اندر. تا اے دسو بھائی اتھے بیٹھے ہیں جتنی دیر تھوڑا دل و دماغ ایک گل میری طرف دیکھیں جی. وہ صاحب آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں. اے ان تساں دسو بھائی کیا اساں سارے اس گل نو پسند کریں دے ہاں جو ساڈا معاشرہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں، ستی ہوئی ہاں نال تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہوندے. ہاں جاگ کے دسو ذرا، بولو ذرا، معاشرے دی اصلاح ہونی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ہونی چاہیے نا؟ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. ہون اے ہے بھئی معاشرے دی اصلاح کس طریقے نال ممکن ہے؟ میں افلاطون بن جاواں تو اپنی گلاں دساں بھائی انج کر لو تے انج کر لو. قاری نور محمد صاحب، حضرت صاحب کا رمضان صاحب، اے دولا صاحب ہے یا کوئی اور تواڈے وچ سفید ریشہ بندہ کھڑا ہو جائے بھائی اے اصول اختیار کر لو تے تواڈا معاشرہ سدھر جائے گا. کوئی عورت تے زنانی آکھے میں بڑی سمجھدار ہاں، میری گلاں مان لو تے معاشرہ سدھر جائے گا. انہاں گلاں نال معاشرہ نہیں سدھردا. معاشرہ سدھرے گا کیری شے نال؟ کیری گل میرا رب آکھے یا میرا نبی آکھے، معاشرہ انہاں گلاں نال سدھردا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر معاشرہ سدھر سکتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب دے معاشرے دی اصلاح کی تھی جس معاشرے دے اندر لوگ ننگے ہو کے بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے، لوگ اپنی بچیاں نو زندہ درگور پہ کر دینے، لوگ ایک پانی دے گلاس دے پیچھے سالہ سال ایک دوسرے نو قتل کر دے رہندے نے. اس گئے گزرے معاشرے دی اصلاح دا طریقہ محمد کریم علیہ السلام نے جیرا اختیار کیتا ہے. اگر اج بھی دنیا وہ طریقہ اختیار کرے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے، ورنہ اور کوئی کتاب نہیں، اور کوئی قانون نہیں، اور کوئی اصول نہیں جیرا معاشرے نو سدھار سکے. کوئی معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ اور ہے ہی کوئی نہیں. ایک کوئی طریقہ ہے معاشرہ سدھرے گا، اللہ دے قرآن نال، محمد دی سنت نال صلی اللہ. اس واسطے چند باتاں میں تانوں دسیا نا. امید ہے بھائی کھانے دا ٹائم ہو ویسی اتنے دا ہاں ہو ویسی یہ یقیناً اے میں نو پکا پتہ ہے بھائی تساں ناشتے ہی کون نہیں کیتا ہونا. ہاں ہے جی، ہاں لازمی گل ہے. تانوں پتہ ہے نا بھائی دعوت ایک شادی دی کھانا ناشتہ نہیں کیتا ہونا تساں تے میں بہت لمبا ہی نہ کرے ساں کہ تہاڈا بی پی ڈاؤن نہ ہو جائے. زیادہ وقفہ آ جائے نا کھانے نو تو بی پی تھوڑا تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیونکہ تجربہ ہویا نا رمضان وچ اثر تو بعد سارے دا بی پی ڈاؤن ہوتا ہے، سر مرجھایا ہوا، چہرہ مرجھایا. بہرحال اللہ پاک خیر کرے جی. توجہ نال سنو، معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے یا نبی دی سنت دے طریقہ ہے. اور اے نہ وہابی دی گل ہے، نہ سنی دی گل ہے، نہ شیعہ دی گل ہے، نہ اہل حدیث دی گل ہے. قرآن سارا دا سانجھا ہے، نبی بھی سارا دا سانجھا ہے. اے نہیں یہ گل ہن غور کرو ذرا. میں تانوں قرآن چو شارٹ معاشرے دی اصلاح دا تانوں طریقہ دسیا نا کہ اللہ پاک نے سانوں کیڑا طریقہ دسیا ہے جس نال معاشرہ سدھر سکدا ہے. سب تو پہلے معاشرہ تاں سدھردا ہے کہ بندے دے اندر کوئی مذہب دی پہچان ہوے کہ میں جس مذہب اور دین نو اختیار کریندا پیا او دا لیول کیا ہے. اور جی اللہ دا قرآن کی آخر ہے. توجہ نال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا
بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حوالہ دیکھ لینا گھر دے اندر، اللہ دا قرآن ہے، 26واں پارہ ہے، سورت دا نام سورت حجرات ہے، پہلی آیت پڑھیے، سورت حجرات دی پہلی آیت، ترجمہ گھران دے اندر پڑھ لینا تے علماء کل تشریح پوچھ لینا۔ غور کرو ذرا معاشرہ کس طریقے نال سدھر سکدا ہے۔ فرمایا او لوگو معاشرہ تاں سدھر سکدا ہے کہ تواڈے وچوں ہر بندہ دین نال محبت کرن والا ہوئے، دین نو اہمیت دیون والا ہوئے۔ اور اللہ پاک فرمائے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک نے جیرا دین پسند کیتا ہے او دین دین اسلام ہے۔ اس دین نال محبت بندے دے دل دے اندر ہوئے۔ اللہ پاک دین نال محبت تا سارے دعویٰ بیٹھے کر دین، جتنے بھی مرد بیٹھے عورتاں بیٹھیاں اے سارے دن سانو دین نال محبت ہے۔ اللہ پاک دا لیول کیا ہے، کرائٹیریا تے لیمیٹیشن کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لوگو دین نال محبت کرنے دا طریقہ اے ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دین نال محبت دا پیمانہ تیلے والے ہیں کہ جس وقت بھی اللہ دے قرآن دی کوئی گل آونجے یا محمد کریم دی کوئی بات آونجے تاوت بندہ آکھے یار جتھے قرآن روک دیتا ہے، جتھے میرا محمد پہ روکیندا ہے، اس تو اگے ایک وال برابر ہی میں نہیں ودنا، مرضی میں کوئی نہیں کرنی، کسی اور نو اہمیت نہیں دیونی، زیادہ اہمیت دے سا تا اللہ دے قرآن نو دے سا یا نبی سونے دے فرمان نو دے سا۔ اے او بندہ ہے جس دے دل دے اندر اہمیت ہے اپنے دین دی، تے بندہ شادیاں کرے تے رواجہ نو ودا اہمیت دیندہ ہوئے، بندہ شادیاں کرے تے خاندان دے رسم و رواج تے خاندان دے لوگاں دی ترعیت کرے، نہ قرآن دی پرواہ ہوئے نہ محمد کریم دی زبان دی پرواہ ہوئے، یہ جے بندہ اللہ دے دین نال محبت کرن والا کوئی نہیں۔ تے جدو اللہ دے دین دی محبت کوئی نہیں، اس معاشرے دی اصلاح ممکن ہی کوئی نہیں۔ معاشرے دی اصلاح چاندے ہو تا اللہ دے دین نال محبت کرو، اور محبت دا طریقہ یہ ہے جتھے قرآن آنکھ دے وے رک جاؤ تے رک ونجنا، جتھے محمد کریم آکھے رک جاؤ تے رک ونجنا، تے جتھے اللہ آکھے کر لو تے رسول آکھے کر لو، اس نو کر لے من دا نام دین دی محبت ہے۔ سمجھ آئی؟ دین دی محبت دا پتہ تا چل دے کہ بندہ اپنی گل نو پیچھے چھوڑ دے وے، محمد دی گل نو سامنے رکھے، خاندان پیچھے رہ ونجے پر اللہ دا نبی تے اللہ دا قرآن اگے آ جائے۔ ایک صحابی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا، او ایک وفد لے کے تے ایک بادشاہ نو ملن گئے، توجہ نال کر سننا ذرا، اکٹھائی نہیں آواز تھوڑا سا ایفیکٹ بھی کھولو ہے، ہاں جی ہلکا سا، اللہ غور کرو جی غور کرو، یہ کہ ڈیلے زیادہ ہے، ہون ایک ڈیلے گھٹایا نہیں چاہے ایفیکٹ جی۔ اللہ حضرت حذیفہ بن یمان، جزاک اللہ، اب ٹھیک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم دے نال گئے ایک بادشاہ نو ملن۔ غور کرنا ذرا، غور کرنا، تو تے میں آدھیا یار میں داڑھی رکھی چاہتا لوگ آکھن مولی بن گیا جی، سر تے ٹوپی چا رکھی تا لوگ آکھن یار اے صوفی بن گیا جی، فنڈامنٹل بن گیا جی۔ یہ عورت آدھی میں برقع کیتا تے پردہ کیتا تے عورتہ میں نو آکھے سنے تا ساری گھٹی پہی لگ دیئے جی، میں سفید برقع نہیں کر دی، میں عبایا کرے سا، نقاب کرے سا، فلاں کرے سا، لوگاں دی خاطر سا سارے کم بدے کر دے ہوں دے مرد۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، بات سنو یا سائڈ پہ چلے جاؤ۔
ساڈے ہاں اے چیزاں ہوندیاں نے یار لوگ کے اکسن فلاں کے اکسی فلاں کے اکسی توجہ نال سن لے جینو اللہ دی دین نال محبت ہوندی ہے او کیندی پرواہ نہیں کردا ہوندا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ دے کول وفد بن کے بیٹھے نے اتھے بیٹھی نے بادشاہ نے کھانا لوا دیتا دسترخوان لگ گئے تے کھانا لگ گیا کھانا کھاندے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے چو انہیں نوالا تے سوڑا گر گیا حضرت حذیفہ بن یمان وہ چاہ کے صاف کر کے منہ دے اندر پاون لگے نالے غلام انہاں دا جرا نال گیا ہی بیٹھا ہے اسی نے کھنگورا مارے تے متوجہ کیتا حضرت کے پہ کر دے ہو ایک سمجھ سن یار مسلمان بکھے نے تلونے والے چاہ چاہ کے کھاندے پہنے کمال دا جملہ حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا دلات لکھ لو حضرت حذیفہ بن یمان فرمان دینے اترکو سنت حبیبی لہاولا حضرت حذیفہ فرمان دینے او غلام سن لے میں انہا جاہلان دے پچھے بے وقوفان دے پچھے اپنے محمد دی سنت نہیں چھوڑ سکدا تو تے میں اچھا دیا فلانا ناراض ہو ویسی فلانا انچا کرے سی فلانا انچا کرے سی نا ساتھیا سب تو زیادہ اہمیت اللہ تے دین نو دے تیرا معاشرہ سدھر جائے گا ٹھیک ہے گل سمجھے پہ ہو نا اللہ نمبر 2 دوسرا اصول دسے ہے اس صورت دے اندر 12 اصول دسے کتنے 12 پریشان نہ تھی وہ سارے نہیں بیان کریں گا جتنے تک چل گئے نا گھنٹے دے اندر 11 بجے تک بس اتنے اکتفا کر دے سان ٹھیک ہے توجہ کرو ذرا اللہ پہلا اصول ہے دین دی محبت اور گل یہ دسو بھائی تانوں سمجھ آئیے اپنے مذہب دی محبت ہونی چاہیے نا رسم و رواج پیچھے اللہ پاک اگے اللہ دا نبی اگے ٹھیک ہے نا جی کرو گے انشاءاللہ جتھے بھی موقع آ جائے کمپیئر کرو ادھر دنیا ہے ادھر خاندان ہے ادھر قبیلہ ہے ادھر رسم و رواج ہے ادھر معاشرہ سوسائٹی ہے ادھر میرے محمد کی بات ہے میرے قرآن کی بات ہے فوراً کہہ دو آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ٹھیک ہے اللہ یہ پہلا اصول ہے نمبر 2 اصول کیا اصول پہلا اللہ دے نبی تو اگے نہ ودھو اپنی مرضی نہ کرو یہ ریگل اللہ تعالیٰ دا نبی آکھے او مان لو نمبر 2 اصول وَاتَّقُوا اللَّهَ تقوی اختیار کرو تو سن دیکھو عدالتاں دے اندر کچہریاں دے اندر سکولاں دے اندر کالجاں دے اندر مختلف اداریاں دے اندر گیری بھی اونچ نیچ ہوندی ہے کوئی حرام پیا کھاندا ہے کوئی ظلم پیا کریندا ہے کوئی رشوت پیا لیندا ہے کوئی کسے دا حق پیا مریندا ہے کوئی روڈ تے کھڑے ہو کے ڈاکے پیا مریندا ہے کوئی چوریاں پیا کریندا ہے نو سس نو تنگ پئی کریندی ہے سس نو تنگ پئی کریندی ہے بھیر بھرا ایک بھائی دا خلاف مخالفت کیتی کھڑا ہے اے ساریاں گلاں کیوں ہیں کہ بندے دے دل دے اندر تقوی کوئی نہیں اللہ دا خوف کوئی نہیں اللہ فرمایا دوسرا اصول ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ او مردہ اللہ دا ڈر دل دے اندر پیدا کر او عورتہ اللہ دا خوف دل دے اندر پیدا کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ فرمایا توجہ نال سننا ذرا غور کرنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان هذا القلوب تصدع سمجھ آتی پہ یہ گل دی غور کرنا ان هذا القلوب تصدع كما يصدع الحديد او لوگو دلہ نو زنگال لگ ویندے جنگی لوئی نو زنگال لگ ویندے
میرے نبی نے فرمایا ان هذا القلوب تسدا كما يسدع الحديد، اور لوگو دل نو زنگال لگ ویندے جنگے لوہے نو زنگال لگ ویندے ما جلاؤہا یا رسول اللہ اس نو اتارن دا طریقہ کے رہے لوہے دا زنگال تارے گا مال لا کے اتار لیندے یا رسول اللہ لوہے دا زنگال کیمیکل نال اتار لیندے دلان دا زنگال کنگی اترے گا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا دو کم تسا کر لو تاڑے دلان دا میل تے زنگال اتر دا چلا جائے گا۔ فرمایا لوگوں کسرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کم کر لو تاڑے دل صاف، تاڑے دل جو تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی۔ پہلی گل ہے تسا موت نو یاد کرو۔ آج جتنے بھی خرافات ہیں، جتنے بھی گناہ پہ کر دیا، موت یاد نہیں۔ موت یاد ہوئے بندہ حرام نہ کھاوے، موت یاد ہوئے بندہ بہن دا ابو والے پاسو وراثت والا حصہ نہ کھاوے، موت یاد ہوئے بندہ پڑوسی نو ذلیل نہ کرے، موت یاد ہوئے بندہ کسی نال زیادتی نہ کرے، موت یاد ہوئے بندہ سود نہ کھاوے، موت یاد ہوئے بندہ حرام نہ کھاوے، موت یاد ہوئے کسی دی دھی بہن دی عزت نہ لوٹے، موت یاد ہوئے تو بندہ کوئی غلط کام کر سکتا ہی نہیں، کیونکہ اس نو پتہ ہے کل میں مر کے اللہ دے دروازے تے پہنچنا ہے۔ اللہ پاک نے میری پہچانی دے والا جو پکڑ کے اللہ نے پوچھ رہا ہے دس ہو کیوں کر کے آیا ہے کام؟ اے وجہ جس دی وجہ تو ساڑے دلان دے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہے۔ کیری گل فرمایا موت نو یاد کرو، اور موت نال تقوی آندا ہے، اللہ پاک دا ڈر پیدا ہوندا ہے۔ اللہ فرمایا دوسرا طریقہ معاشرے دی اصلاح دا واتقوا اللہ، اللہ دا ڈر دلان دے اندر پیدا کرو تاکہ تہاڈا معاشرہ سدھر جائے۔ ایک بندہ آ رہے اور کرو ذرا، ایک بندہ آ رہے چل دے اچانک ایک چھوٹا جا پل ہے اس تو گزر ہویا، چھوٹی جے نہر آ رہی ہے، پل تو گزرن لگیا، انج نظر پائی تا ایک سیب پانی دے اندر لڑدا آ رہے ہے۔ اس نے ڈٹھے بڑا حیران ہویا تے خوش ہویا، یار اے آ رہے ہے سیب، بھوک بھی ڈاڈی لگی ہوئی ہے، سیب پکڑ کے پانی وچوں تے کھا لے ہے۔ جس وقت کھا لے ہے تے اندروں تقوی بولیا، اندروں اللہ دا ڈر بولیا، کھاتے لے آئی پر کہندہ ہائی پوچھیا بھی ہے ہی کہ کوئی نہ، ساڑھے جی بندہ تا ہائی کوئی نہ کہ دوسرے دا حق کھا کے تے ڈکار بھی ایسا نہیں لیندے، ایسا پوچھ دے بھی کوئی نہیں دوسرے دے کور۔ اس بندے دے اندر تقوی تے اللہ دا خوف موجود ہے، اس بندے دے دل لے چاہیا یار میں کھاتے بیٹھا پر پوچھیا جو کوئی نہیں، اس دا جواب میں نو قیامت دے دن دینا پیمنے، ان کے کرا جی تلاش کرم بندہ کس طرح ملے گا میں نو ادھا مالک، کیوں سیب تا لڑدا آ رہے ہیں۔ ساڑھے والے بندے کی نہیں ہوندے، بندہ پرس کٹے نا جیبے چو تے پیسے کوئی 100 200 500 ڈھاپ ہوئے تلے تے نال بندہ کھلو تے پیر چا رکھیں دیا بھائی ایک نہ گئے اسے یہ کم کریں دیا۔ اللہ توجہ نال بندے دے دل دے اندر آئے یار او بندہ کیرا مالک ہے، او دے کول میں پوچھیا جی کوئی نہیں، میرے تے حلال کوئی نہیں، کھاتے میں بیٹھا ہے دال کے کریے، خیال کیتا دماغ لڑایا اس پاسو پانی آ رہے ہے جی، یقیناً اسے پاسے مالک ہو رہے ہیں جیدہ سیب لڑدا آ رہے ہیں۔ اے چلدا اس باغ دے کنارے تے پہنچ گیا جس دا سیب محسوس ہو رہا ہے کہ اسے باغ دا سیب ہے۔ اتھے جا کے باغ دے مالک دی تلاش کی تھی، ایک بندہ نظر آیا، اس آکھے یار میں انہیں سیب کھا لے تے میں نو ود خیال آیا کہ میں تا پوچھیا کوئی نہیں تے بغیر پوچھے تا کھامرا حرام ہوندہ ہے، میں نو خیال بعد چاہیا تے میں اسے واسطے آیا تاکہ اجازت لے ماں یا بدلہ پیسے دے ماں تے اپنی جان بخشی کرا ماں۔ اسے کہ یار اصل گلے ہے باغ دا میں مالک نہیں، میں تا ملازم انج کر فلانا
علاقہ اتھو اتنا فاصلہ ہی اتھے چلا جا اتھے مالک رہندا ہے او دے نال گل بات کرنی ہے تا کر لے اس بندے نو خوف ہے تے تقوی ہے تے ڈر ہے اللہ دا ایک سیب اس نو ٹکن نہیں پیا دیندا اتھو چلیا اس مالک دا دروازہ کھڑکا کے انہوں باہر سڑیا دیا دا جناب انج کر کے میں سیب کھا بیٹھا تے او دی معافی مینوں دے دیو اس کہا مالک آدھا یار اصل مسئلہ ہو رہے اے جرا باغ ہے میرا تے میرے بھائی دا ادھو آدھے میں ادھا سیب تا معاف کر سکتا پر ادھا میرا اختیار کوئی نہیں او فلانا بھائی او اتنا دور رہندا ہے اتھے چلا جا او دے کول معاف کراونے تا کرا لے میرا ادھا معافی اتھو چلیا سفر کیتا او دا دروازہ کھڑکایا اس نو آکھا جناب انج واقعہ ہویا ہے تے تواڈے بھائی نے ادھا معاف چکیتے ہے تے ہن تساں مہربانی کرو ادھا مینوں معاف کر دیو اس آکھا یار میں تینوں معاف نہیں کردا میریاں دو شرطاں نے اس آکھا جی کیڑی شرط ہے اس آکھا جی پہلی شرط ہے 1 سال تک میرا ملازم بن کے رہ بڑا امتحان آ گیا 1 سال تک میرا ملازم بن کے رہا نمبر 2 جس وقت سال پورا ہو سی تا دوسری شرط تاں دسا اس بڑا سوچیا تے وطن درو تکوے نے سٹھ ماری تے آکھے او کوئی مشکل نہیں دنیا دی مشکلہ نہیں ہوندیاں مشکلات وچ او پھس گیا جڑا آخرت وچ پھس گیا اس آکھے جی میں حاضر سال بھر اتھے رہا سال جس وقت وہ دی خدمت کی تھی سال بعد اس نے آکھیا ہے ہن دوسری شرط ہی کیری کہ میری ایک بیٹی ہے وہ اکھیاں تو نابینی ہے پیراں تو لوڑی ہے کناں تو بہری ہے معذور بچی ہے تینوں اس نال نکاح کرنا پونا ہے تاں جا کے میں تینوں ادھا سے معاف کردا اور ساتھیو یاد رکھو جیندے دل وچ اللہ دا ڈر ہوے او بڑے بڑے اوکھے کم بھی کر لیندے ہوندے نے تے اللہ دا خوف نہ ہوے تا بندہ معمولی جئی گل تے دوسرے دا حق کھا لیندا ہے اللہ پاک سانوں بھی تقوی نصیب فرمائے اللہ خیر اس آکھے جی ٹھیک ہے میں مجبور ہاں ایگریمنٹ جو کیتے ہیں تے سال کر لیں ہم تا اے بھی کر لینا نکاح پڑھا دیتا رات دا وقت ہویا او نوجوان جرا سے معاف کراون واسطے آیا ہی اس وقت اپنی بیوی دے کمرے دے اندر گیا اندر دیکھا تے حیران ہو گئی نوجوان تو شیزہ لڑکی بھئی بالکل صحیح سلامت اکھیاں بھی ٹھیک ہاتھ پیر بھی ٹھیک کن بھی ٹھیک بالکل کوئی عذر معذوری کوئی نہیں تے بندہ واپس آ گیا مالک نو آدھے جناب تو ساتھ میں نو آکھے آئے کہ جی معذور بچی ہے اور دنال نکاح کرنے یہ تا بالکل صحیح سلامت ہے اس آکھے نوجوانا اصل گل لے آئی جس وقت تو سیب معاف کراون آیا آئی میرے دل نے فیصلہ کیتا بندہ تو میں نو ٹھیک پیا لگ دے تقوی والا پیا لگ دے پر میں ارادہ کیتا تینو بچی تا دے ساں پر تینو چیک تا کرا تو واقعی اللہ تو ڈرن والا ہے یا کوئی نہ او حکتی ملاقات نال پتہ نہیں لگدا ہوندا سال بھر تینو اپنے کول روا کے میں تیرا دن رات ویکھیا واقعی تو تقوی والا بندہ اے جیری بیٹی میں تینوں آکھیے اکھیاں تو نابینا ہے اے اس واسطے میں آکھیا ہے اج تک اس نے کسے غیر محرم نو نہیں ویکھیا اور جیری میں آکھیا کننا تو معذور ہے اج تک اس نے کسے غیر محرم دی گلاں تے گانے نہیں سنے اور جیری میں آکھیا میری بچی پیراں تو معذور ہے اس بچی نے اج تک اپنے گھروں باہر قدم نہیں رکھیا ایڈی نیک بچی اتنی پاکیزہ تے مطہرہ بچی اس بچی واسطے میں چاہتا ہم کوئی رشتہ بھی بڑا تقوی والا نصیب ہو جائے اور تو میں نظر آئے جا میرا نوجوان بیٹا جا جا کے بچے بیوی تیری ہے اس کے نال زندگی گزار اور تیرا ادھا باغی وہ بھی تیرا ہے اللہ پاک نے قرآن ایک جملہ آکھا ہے یار کتنا ٹائم ہو گیا اللہ 34 منٹ ہو گئے 26 منٹ رہ گئے 50 سو اچھا توجہ جی توجہ 12 اصول کیتے تو پیشی پڑھ کے ویسا اللہ توجہ جی توجہ اللہ پاک نے فرمایا
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. میں اتنے دو ترے گلاں دسنیاں خدا را توجہ کرنا ذرا جتنے بیٹھے ہو سارے غور کرو مرد و عورت غور کرنا. پہلی آیت سن لو. اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ سورت دا نام ہے سورت طلاق اور آیت نمبر 2 دا آخری جز اور آیت نمبر 3 دا پہلا جز پڑھ رہے ہیں. توجہ کرنا ذرا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جیرا بندہ اللہ دا ڈر چا دل چ رکھے جیرا تقوی چا دل چ رکھے. کیوں؟ معاشرے دی اصلاح دا دوسرا اصول ہے تقوی آ جانا اللہ دا خوف آ جانا. اللہ فرمائے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جیرا بندہ اللہ دا ڈر چا دل چ رکھے یجعل لَهُ مخرجا. کوئی مشکل آونیس کوئی اوکھ آونیس کوئی سوڑ آونیس اللہ فرمائے میرا وعدہ ہو گیا تقوی تو جا اختیار کر میں اللہ اس مشکل جو نکلن دے راستے آپ پیدا کر دیاں گا. اشارہ کرتا ہوں اشارہ تفصیل نہیں. یوسف علیہ السلام بند ان کمرے دے اندر پہنچ گئے ہو واقعے دے ہاں تالے لگ گئے وغلقت الابواب تالے لگ گئے دروازے بندن مکفل لاکڈن. اچھا اللہ دے نبی کھڑے نے ہن اللہ پاک نے کہ فرمایا میرا نبی جس وقت ویکھے ہے کہ عورت حملہ آور ہون والی ہے میرا نبی اللہ دا ڈر دل دے اندر رکھ کے تے دوڑ پیا. دوڑنا تے تقوی اختیار کرنا میرے نبی دے وس دے اندر آئی. او کم اس کیتا میں اللہ نے انہاں تالیاں نو توڑ کے دروازے آپ کھول دیتے. اللہ اشارہ پیا کر دے او بندیا سن لے او مردہ سن لے او عورتہ سن لے جس وقت تو بھی اللہ دا ڈر دل چا پیدا کر ظاہراً تینوں لگنا ہے یار اے معاشرہ میں نو کیا اکسی میں کیو جا کم پیا کردہ تے کر دیا فلانا کم میں نہیں کرنا تے یہ ساریاں سوچا تینوں آوان لگوان یار کہتے بھی بھروسہ نہ کر ایک اللہ تے توکل کر کے او کم اچھا کرنا تیرا کم نے سارے معاشرے جو نکھار کے سارے معاشرے جو ودھا کے عزت دیونا اللہ دا کم ہے. اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو تقوی چا اختیار کر مشکلات جو نکلن دے راستے آپ تینوں دسا دے سا. نمبر 2 وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اے نہ پیا سمجھے کہ یار میں پیسہ لون بیک کے جو نہ لے آتے بھوک مر ویسا. میں کچھ بات کہہ رہا ہوں غور کرنا. اے نہ پیا سمجھے بینک چو لون نہ لے آتے میں مر ویسا میں لیونے تے سود علی ہکا قسط اضافی دیونی ہے فلانے ادارے چو اتنے ہزار لیونے تے قسط کر کے تے ایک اضافی قسط میں دے دینی ہے جی معمولی جی مارکا پہ جی معمولی سا ٹرسٹ ہے جی اضافہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سن لے مسلمانہ اگر تو اللہ کا خوف کر کے حرام سے بچ جاؤ اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ دا خوف کرنا تیرا کم نے اور اتھو رزق دے ساجتے تیرا خیال ہی نہیں جا سکتا. سیب کھاون والے بندے نو پتہ کوئی نہیں کہ ہون والے او جڑا واقعہ سنایا ماں سیب کھاون والے نو پتہ کوئی نہیں کہ ہون والا ہے اس دا صرف اللہ دا ڈر دل وچ پیدا کیتا ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے اللہ پاک نے او سیب ہی معاف کرا دیتا تے حور طرح پری طرح عورت بھی عطا کر دیتی اس سے باغ دا ادھا مالک ہی بنا دیتا. تاں اللہ فرمایا او بندیا دنیا دی پرواہ نہ کیتی کر ہمیشہ اللہ دا خیال رکھا کر اللہ دے نبی دی گل دا لحاظ رکھا کر انہاں دوواں دی لاج رکھنا تیرا کم میں تے مشکلات چوں کڈ کے روزی دے انتظام میں اللہ آپ کر دیاں گا. اللہ اگلی گل سمجھو جی. نوجوان جیرا سے معاف کراون گیا
بڑی پتہ کی بات کہنے لگا ہوں، غور کرنا ذرا. نوجوان جرا سیب معاف کراون گیا آئی، اس نو ادھے باغ دے مالک نے رشتہ دے من دا ارادہ کیتا. توجہ توجہ توجہ، میں کچھ کہنے لگا ہوں، غور کرنا. رشتہ دے من دا ارادہ کیتا، پر اس نے پہلے پرکھیا ٹٹولیا، اس نو ابزرو کیتا کہ واقعی بندہ ٹھیک ہے یا کوئی نہ. اللہ دے پاک پیغمبر سارے آکھو اچھا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی درود نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے، صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگ 4 وجہ تو شادیاں کر دن تے نکاح کر دن، لحسبہا ولمالہا ولجمالہا ولدینہا. 4 وجہ کر کے لوگ اپنے بچیاں تے بچوں دے رشتے کر دینے، یا تا ہوتا خاندان ویکھ دینے یار اچھے خاندان دے. آپ اس معاشرے کے حصے آپ کو پتہ ہوگا ہم کیا کرتے ہیں، پتہ ہے نا ساری گلیں دا، اور توجہ کرنا. لوگ خاندان ویکھ دینے، اچھے خاندان دے بیٹی دے دیو. نمبر 2، لوگ مال لکھ دینے، یار پیسے آلا بندہ کروڑ پتی بندہ انہوں دے دیو بچی. لوگ حسن و جمال دیکھ کے تے اپنے رشتے دے دین دینے، تے کچھ لوگ ایسے ہوں دین یہ مذہب دی بنیاد تے دین دینے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں رشتے تساں دیتے کرو دین دی بنیاد تے. کس بنیاد تے؟ دین دی بنیاد تے. اللہ دی قسم ڈھوکلی خان دے ساتھیو، مالا لانو مالدار لوگانو بچیاں دے من والے انو اکھیاں نال روندہ ویکھے ہے، مالا نال دیاں نہیں وسدیاں ہوندیاں. سمجھو سمجھو، مالا نال دیاں نہیں وسدیاں ہوندیاں. حسن و جمال اے چند دنوں دا مہمان ہوندے، وقت چہرے تے سلوٹا آ جاندیاں تے بڑھاپا آ جاندے. اس دے نال بھی کوئی لمبا چوڑا وفا اتنی نہیں ہوندی. نمبر 3، خاندانہ نال بھی اتنے زیادہ اہمیت خاندان دی نہیں ہوندی. اصل اہمیت اس گل دی ہے جس نو تساں بچی دے رہے ہو یا جہندے کول بچی لے رہے ہو اس نو کوئی دین دی سمجھ بھی ہے یا کوئی نہ. اس بنیاد تے رشتے کی دی کرو کہ اگلا بندہ تقوی والا ہوئے، پیسے والا ہوئے تے بد اخلاق ہوئے، تیری دینو ذلیل کر دراوے، اس رشتے نالو نہ ہونا بہتر آئی. میں غلط بات نہیں کہہ رہا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا، غور کریں ذرا. بندہ تا شکل و صورت دا بڑا سونا آئی، لڑکا آئی یا لڑکی آئی، لیکن اخلاقیات دے اندر گرا ہویا، اتو تا بڑا خربوزے دی طرح لگدا آئی، چکھے ہے تا گڑومبا آئی. گڑومبا دے آنا، ہاں ہاں گڑومبا، چکھے ہے تا گڑومبا آئی. یہ جے رشتے کامیاب نہیں ہوندے. یاد رکھو رشتہ او دیر پاؤندے جس دے اندر اس بچی یا بچے دے اندر دین دیکھا جاوے. اللہ، میں یہ سارے اصول نہیں بیان کر سکتا، ٹائم نہیں. یہ 2 بیان کر کے تے جیری آیت خطبے میں پڑھیے او دی وضاحت ضروری سمجھدا، او ضروری ہے اور کرنا. سورت ممتحنہ 28واں پارہ آخری تو پہلی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت، غور کریں ذرا. اللہ نے کہ فرمایا یا ایوہ النبیو، اے میرے پاک پیغمبر، اے جریاں کل یا ایوہ النبیو اذا جاک المؤمنات یبایعنکا، کوئی عورتہ آونین جو توڑے کولوں تے او آکے بیعت کرنا چاہون توڑے کول کہ جناب اساں بھی توڑی صحابیہ بننی چاہنیاں. غور کریں غور کریں غور کریں، توجہ کریں. اساں بھی توڑی صحابیہ بننا چاہنیاں. اللہ دے نبی جی
اگر تواڈے کول عورتاں آ ونجن انہاں نال بیعت بعد وچ کرنی ہے، پہلے چند وعدے لیونے نے۔ کیوں؟ ایک مسلمان عورت دیاں اے صفتاں ہون تاں او تیری صحابیہ بن سکدی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ہاں، تو یہ صفتاں مرداں دیاں بھی ہونیاں چاہیے، لیکن اتھے عورتاں دا تذکرہ ہے۔ تو جو فرمایا میرے پیغمبر ان کمالاں والیاں عورتاں اگر ہون تاں تیری صحابیات بن سکدیاں، ورنہ نہیں۔ اللہ دے نبی بیعت کرن دیاں، توجہ بیعت منیندے ہو نا؟ ہاں، یاد رکھو بیعت کرنا مستحب عمل ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ کر لینا بہتر ہے، شرط یہ ہے جس کی بیعت کر رہے ہو وہ کوئی نیک انسان ہو، ٹھیک ہے؟ تو بیعت کرنا مستحب عمل ہے۔ لیکن اگلی گالی سنو، اگلی گالی غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی بیعت کر دے ہیں جس وقت مردان دی تا ہاتھ تے ہاتھ رکھا کے بیعت کر دے ہیں، ہاتھ دے اندر ہاتھ، قرآن چی آندہ ہے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین یبایعونک سرقود ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ دے اندر ہاتھ رکھا کے فلانا ہاتھ دے اندر ہاتھ رکھو تے رکھو بیعت کرو۔ اے طریقہ آئی مردان دے بارے تے عورتان دی بیعت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا اللہ دے نبی صرف زبانی کلامی انہ دی بیعت لیندے ہوں دیا۔ کیا کر دیا نا؟ زبانی کلامی۔ ایک اور حدیث سنو توجہ سے، غور سے سنو، آج ہماری خواتین بیعت کرنے جاتی ہیں جی پیر کو تھاپڑا پہ مرویندیاں، محمد دی سنت دے خلاف ہے۔ دیکھو ذرا غور کرو، اللہ دے نبی نے عورتوں کو اکٹھا کیتا، اگو پردہ لٹکایا، پردے دے دوسرے پاسے خواتین بیٹھی ہیں، اس پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ اللہ دے نے بعد روایات اندر اندر تلو کپڑا ٹپایا، اس پاسو عورتوں نے کپڑا لے لیا، اس پاسو رسول اللہ نے کپڑا پکڑ لیا، اس طریقے نال بیعت ہوئی۔ اللہ دے نبی پردے دے اندر بہا کے بیعت کریں دے ہیں۔ میرا ایمان ہے نبی تو ود کے کوئی پاک نہیں ہو سکتا، محمد تو ود کے اساڑے اج دے پیر پاک ہو گئے کہ اساڑیاں دھیاں بہنا عورتاں دے موڑے تے پچھو ہاتھ پہ مار دے ہوندے، سر تے پہ ہاتھ رکھ دے ہوندے، اسا غیرت والے ترا کٹ کے آدھا بڑی غیرت والے لوگ۔ توجہ کرو، یہ چیزیں جھنجھوڑنے والی ہیں، یہ چیزیں حقائق ہیں۔ ان شیئنال معاشرہ یا تباہ ہوندہ ہے یا سدھرتا ہے۔ میرا سنو ہاں سیدھیاں گلہ آمان دیوانا اللہ کیا ٹائم ہو گیا، میں نے ٹائم دسیا جو تمہارا بی پی ڈاؤن نہ ہو جائے۔ 47 صرف 13 منٹ رہا گیا، صرف 13 منٹ، 47 منٹ ہو گئے، 13 منٹ بعد میں تمہاری جان چھڑ دیا گیا انشاءاللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیعت کر دیں پردے دے اندر بیٹھا کے۔ آج بھی اگر کوئی ہوئے بامر مجبوری بیعت کرنی ہوئے تو پردے دے اندر کرنی چاہیے، لیکن پہلے میں تو انہوں دسیا بیعت کرنا مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ مرد چاہتے ہیں تو کر لیں، عورتوں کو بچا لو، میرے نبی نے منع کیا ہے۔ اللہ کی نبی نے فرمایا عورتوں کا قبرستان میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ پوچھو علماء سے، ساری عورتیں ویندیاں نہیں ہے؟ اوہ عام قبرستان کیوں کسنو قبرستان کیوں آدھے ہیں؟ قبران دی جگہ، قبروں کی جگہ، تو اگر کوئی مزار ہے تو وہ بھی تو قبر ہے نا۔ قبرستان ہے جو منع ہے تو مزار تے جاؤنا بھی منع ہے عورت دا۔ لیکن میں دھڑلے والا مسلمان ہاں، وڈی پگ والا مسلمان ہاں، بڑا دین دا تھب مسلمان ہاں، تے میری رنہ تے میری عورتاں تے میری بیٹیاں تے میری بہناں قبرستان تے ویندیاں پئیاں یا مزاراں تے ویندیاں پئیاں، تے میں وقت بھی میرے اسلام میں فرق نہیں آندا۔ یاد رکھو اللہ دے نبی نے کہ فرمایا ہے دیوس بندہ، بڑا کڑوا جملہ ہے، دیوس بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ صحابہ نے پوچھے ہے دیوس کون ہوندہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس نو اپنی عورتوں دے معاملے دے اندر غیرت نہ آوے۔ اسلام غیرت سکھاتا ہے۔ ساڑھے ایک تعلق اللہ دوست ہے جسے
بڑا اچھا دوست ہے، وہ دی شادی نوی نوی ہوئی، تو شادی تو چند دن بعد وہ اپنی مسز نو لے کے تے میرے گھر آ رہے ہیں، میں بازار جا رہا ہوں، وہ میرے گھر آندا پیا تے گلی چ کراس ہو گیا، تے وہ بازار ویندا پیا، او میں بازار جا رہا ہوں، وہ میرے گھر آ رہا ہے، اس دی عورت پیچھے بغیر پردے دے، ذرا ماڈرن تھے وہ، تو بغیر پردے دے پیچھے موٹر سائیکل تے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ موٹر سائیکل چلا کے میرے گھر ویندا پیا ہے، میری نظر پئی تے میں انہوں نے آکھیا پہنچو میں آ رہا ہوں، میں اپنا شارٹ کٹ ہے کام وہ میں کر کے واپس آیا تے میں ملیا، چونکہ بے تکلف دوست ہے میرا، بچپن دا یار ہے، تو میں اس نو ملن تو بعد پہلا جملہ آکھیا ہے، میں کہا بے وقوف آدمی شادی اپنے واسطے کی تھی یا لوگوں واسطے کی تھی؟ آدھا کیا مطلب ہے؟ میں کہا سونی رن اپنے واسطے ہوندی یا لوگوں نے دکھاون واسطے ہوندی ہے؟ تینوں شرم نہیں آندی؟ اللہ کا شکر ہے، وہ جملہ اس تے ایڈا لگیا نا جی، وہ 6-7 سال شادی نو دن ہو گئے، بلکہ اس تو زیادہ ہو گیا، 10 سال، الحمدللہ وات میں عودی ٹبری نو بے پردہ نہیں دیکھیا کہ وہ مرد کی غیرت کیسے برداشت کر، یار کیا جملے کہیں، سخت بات چلی جائے گی، چھوڑو اس بات کو، اپنے موضوع پہ ہو یار۔ اللہ کیلی گل ہے جی، ہاں اللہ دے پاک پیغمبر بیعت کر دے ان پردے دے اندر بیٹھا کے، ٹھیک ہے، پردے دے اندر بیٹھا کے، اور یاد رکھو مردوں بیعت کرنا مستحب ہے، آج فتنے دا دور ہے، عورتوں نہ کرو زیادہ بہتر ہے، فتنے زیادہ پیدا ہوندے نے، اس نال اپنی عزتاں دے، اپنی چار دیواریاں دے محافظ بن کے رہو، غیرت دا ثبوت پیش کرو۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نو اللہ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، جے کوئی مومنہ عورت آونجن تواڈے کول تے آ کے، کوئی عورت آونجن تے آ کے تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہون، بیعت تک کرنی ہے، پر کینے کرنی ہے طریقہ دس دیتا ہے، پہلے چند شرطاں انہاں نوں دسنیاں، اگر اس شرط تے او تیار ہو جاون منن واسطے تاں انہاں دی بیعت لیونی ہے۔ پہلی شرط کیڑی ہے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ہے کہ انہاں دے کول وعدہ لاؤ اللہ والے کمال کے ہور دی اندر نہ منسن، او جیرے کم اللہ کر سکدے او ہور کوئی نہیں کر سکدا، جیرے کم اللہ دے نے، جیرے کمال اللہ دے نے، جیریاں صفتاں اللہ دیاں نے، او ہور کہندے کول کوئی نہیں۔ مثلا اولاد کون دیندا ہے؟ اور اللہ نال محبت ہے نا سارے آنو الحمدللہ، تا ذرا اللہ دا نا چاہنا، میرا نا تے ہے لیون ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، اللہ دا نا خوشی نال چاہو، توجہ نال، اولاد دے من والا کونے، بندے دا عقیدہ تے نظریہ مرد ہے یا عورت ہے، او تے دل دے اندر ایک لوگنی چاہی دیئے، اولاداں دے خزانے او دے کولن ہور کے کول، اگر کسے کول ہونا تا ساڑھے نبیاں وچوں حضرت ابراہیم 86 سال تک روندے رہے، نہیں دیتا تا 86 سال تک نہیں دیتا، یہ دیوان دا ارادہ کیتا تا 86 سال دی عمر اچھا دیتا، یہ نہیں دیتا تا 123 سال دے حضرت زکریا نو نہیں دیتا، جو دیوان دا فیصلہ کیتا تا 120 سال لے بزرگانو دے دیتا، تے بزرگاں دینے اللہ دے نبی 120 سال دے، اللہ میری عورت کمزور ہے، 100 سال عورت دی عمر ہے، 120 سال حضرت زکریا دی عمر ہے، اللہ وقت کیویں کر کے میرا بچہ پیدا ہو سی، چلو تو قدرت دا اظہار کر کے بچہ دیوی دے میں، میری عورت جو اتنی بزرگ تے ضعیف ہے وہ تو ہن بچہ پیدا کرن دے قابل ہی کوئی نہیں، اللہ فرمایا وَأَصْلَحْنَا لہو زوجا، او زکریا پیغمبر، اللہ فرمایا او زکریا پیغمبر تیرا رب 100 سال دی عمر علی عورت نو بچہ دے سکتے، وہ اللہ 100 سال والی دا اندرو اندرو علاج بھی کر سکتے،
بچے دیونا تے نہ دیونا، بیماریاں دیونا تے نہ دیونا، صحت دیونا تے نہ دیونا، مال دیونا تے نہ دیونا، ساریاں دیا ساریاں نعمتاں دا سارا تا سارا اختیار اکیلا کہیں کولے؟ اللہ دے کولے۔ فرمایا میرے نبی جیڑیاں عورتاں آ رہی نے پہلے ہی ننوا کھلا یشرکنا کہ وہ شریک نہ کر سن اللہ نال کہنو۔ شرک والا مرض بڑا موذی مرض ہے، اس تو بچن۔ اس تو بعد فرمایا ولا یسرکنا، اے میرے نبی ان عورتاں نو آکو دوسری گل دا وعدہ کرو چوری نہ کر سو۔ کیسے نہ کرے سو؟ عورتاں چوری کرن دی ودیاں ہوندیاں؟ ہاں کئی عورتاں کر دیاں، اور کہندی نہ کرن خاوند دی لازمی کرے سو۔ انہاں رہے نا کمیز لہا کے خاوند راتی ٹنگے ٹنگنی تے ہینگر تے تا ولے وچو 100 200 500 والا نوٹ ضرور غائب ہوتا ہے۔ ہے نہیں یار تساں نہ منو ہے صحیح تواڈے نال مینوں پتہ ہے جو ہر گھر دا مرض ہے۔ اللہ چلو حق علی گل تو بزرگ آ کے نا حق ہے تو مسئلہ سمجھا دے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی ہند او آئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ یا رسول اللہ یہ مسئلہ سمجھنا ہے تے عورتاں خاص طور پہ سمجھنا ہے، مرد بھی سمجھو عورتاں سمجھو ذرا۔ یا رسول اللہ میرا جرا خاوند ہے نا وہ مینوں خرچہ پٹھا بھی تھوڑا دیندا ہے، نہیں دیندا، ضروریات پوری نہیں ہوندیاں تے میں بڑی ہینڈ ٹو ماؤتھ راندیاں، بڑا گزران بڑی مشکل ہوندی ہے میری تے کوئی میرے واسطے اجازت ہے بھئی میں اپنے خاوند دے پیسے جیب چوں کڈ کے دے کراں اس نوں پتہ نہ لگن دیواں؟ یہ میں اپنی زبان وچ حدیث دا مفہوم بیان پیا کرنا۔ کیا میرے واسطے کوئی رخصت تے اجازت ہے جو میں تھوڑا جہا انج پیسہ کڈ لیا کراں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اتنا جتنا ضرورت ہے۔ سمجھو جو عورتاں دے مزے بن گئے نے تے تساں بھی مردو خیر مناؤ، وہ کہ سر 500 نہیں 5000 میں لوڑ۔ اچھا بہرحال اللہ دے نبی فرمایا ہاں اتنا کڈ جتنا تینوں ضرورت ہے۔ اور عورتیں جو ہوتی ہیں نا میں تو کہتا ہوں کہ وفادار عورت وہی ہے جو اپنے خاوند کو مشکل میں نہ ڈالے، جو اپنے خاوند کو مشکل میں ڈال دیتی ہے نا وہ وفادار نہیں۔ خاوند دے نال کوآپریٹ کرے، تعاون کرے، اپنی نجائز ڈیمانڈاں یا بے سود ڈیمانڈاں یا بڑیاں بڑیاں ڈیمانڈاں اپنے مرد تے سٹ دینا تے مرد بیچارہ پس جائے اسی ڈیمانڈوں کو پورا کرتے کرتے، یہ وفادار عورت دی نشانی نہیں۔ وفادار عورت آدھی ہے میں تیرے نال ہاں، تیری عزت ہاں، انہیں تینوں سونی لگے انہیں میرے نال کر۔ تے مرد بھی ایڈا کوئی بے لجا نہیں ہوندا کہ مرد بھی اپنی عورت واسطے یعنی عزت دا ذریعہ نہ بنے، او چاسی اپنی وسعت دے مطابق کپڑے لے جتی لے، اپنی طاقت اور وسعت دے مطابق لے سی۔ بہرحال تا اے مسئلے دی سمجھ آئی نے بے عورتاں اپنے خاوند دا بقدر ضرورت، اے لفظ یاد رکھا ہے، اے میں نہ آتا پہ اپنے خاوند دا پیسہ کٹ سکتی ہیں، میں آتا پہ اپنے خاوند دا بقدر ضرورت پیسہ نکال سکتی ہیں، چوری نہیں ہوگا، یہ چوری دے اندر شمار نہ ہو سکتا۔ گل یاد آئیے اسی لفظ تو وَلَا يَسْرِقْنَا، چوری نہ کرے نہ عورتاں، تے چوری مختلف قسم دی ہوندی ہے۔ یہ تو مسئلہ سمجھا ہے نا پہلے تو خاوند دے پیسہ والا، چوری مختلف قسم دی ہوندی ہے کہ وہ عورتاں اپنے خاوند دی عزت دے اندر ڈاکہ چوری نہ مارن، ہے کہنو شریک نہ کرن، خاوند دے مال متا دے اندر، خاوند دے گھر بار دے اندر، خاوند دے رازوں دے اندر کہنو شریک نہ کرن، چوری نہ کرن، کہنو دسن نہیں، یہ ساریاں بات اس دے تحت آوے سن۔ لہذا عورت اپنی خاوند کی امینہ ہوتی ہے، خاوند اپنی عورت کا امین ہوتا ہے، ایک دوجے دے راز کو کھو سمجھ کے اپنے سینے چھٹ دے۔ ٹھیک ہے معاشرے دی اصلاح پئی ہوندی ہے تے 6-7 منٹ آ گیا اس دسیاں میں مینوں ٹائم بولا دولہ صاحب 2 منٹ آ گئے اللہ ہاں پورا ہو گیا ٹائم پورا ہو گیا۔ مینوں تو حرج کوئی نہیں، اسا تو آدیاں تے تساں تھک پسو۔ اچھا جزاک اللہ، کھانا کوئی تیار ہے؟
اچھا چلو ایک گل تو سنو جی ایت شروع کی بیٹھے ہیں شارٹ مکائیے بیعت علی شرط اللہ یشرکنا باللہ شیئا پہلی شرط تاں بیعت کرنی ہے جو شریک اللہ دا کہنو نہ بنین اللہ والے کمال کسی اور دے اندر نہ منن کہ اور نو اللہ والے کمال نہ دیون نمبر 2 ولا یسرکنا چوری نہ کرن نمبر 3 ولا یزنین اپنے خاوند دے عزت لے معاملے دے اندر کہ اور نو شریک نہ کرن میں محتاط لفظ بول رہا ہوں ولا یزنین عزت دے بندے گئے یورپ لان تھا جس میں لوگ آ جا رہے تھے انجوائے کر رہے تھے بڑا ایک خوبصورت سا مسلمان نوجوان تھا تو وہاں پہ ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے اللہ معاف کرے یورپین کنٹریز کا تو لڑکیاں آئیں انہوں نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہے تھے بڑے متاثر ہوئے بھئی یار نماز یہ کیسی عبادت ہے یہ کیا کر رہے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے نماز پڑھ لی نا 2-3 بندے تھے تو اس کے بعد وہ لڑکیاں شڑکیاں آس پاس جمع ہو گئی انہوں نے نماز کے بعد ان سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے انہاں آکھیا جیسا نماز پہ پڑھ دیا سی اللہ دی عبادت پہ کر دیا سی اچھا انہاں حال حوال لیا اتھے تو ہاتھ میں لاؤنا جی انہیں اتھے تو ہاتھ میں لاؤنا منع کوئی نہیں یورپ ہے اللہ معاف کرے اور لڑکیاں یہ ہاتھ آگے کیتا نا بھی اچھا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں ہاتھ آگے کیتا تو مسلمان جرے انہوں نے ہاتھ پچھے کر لیا تو لڑکیاں حیران اکھیاں پٹیاں دے پٹیاں رہ گئی ہیں بھئی کیا بھئی ہم ہاتھ میں لا رہی ہیں اس نے کہا نہیں یہ میری بیوی کی امانت ہے یہ کسی اور غیر محرم کو ٹچ نہیں ہو سکتا اس عورت چیخ ماری بے ہوش ہو کے ڈھاپ پئی اس وقت مسلمانوں دے اندر اتنی غیرت اور اتنا ایک دوسرے دے حق دا خیال جس وقت اس نے ہوش آیا افاقہ آیا پانی شانی سٹیا اس دے لڑکی اٹھی اسے کہ میں نے بھی اسے دین دے اندر داخل کر دیا مسلمان غیرت کر کے گزارے نا زندگی چھڑا آپ نہیں کامیاب ہوندا پورے معاشرے نو تار دیندا ہوندا ہے پر انشاءاللہ سانو غیرت نصیب ہو جائے اللہ فرمایا ولا یزنینا بدکاری نہ کرن نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن توجہ نال سننا 2 گلاں رہ گئیاں نے ایک اگلی ولا یقتلن اولادہن اپنی اولاد نو قتل نہ کرن سمجھ گئے اپنے گند چھپامن واسطے اولاد نو قتل کیتا جاندے ایک کمی نہ کرن تے بازے لوگ آدھنے یار بچے 2 ہی اچھے زیادہ نو ضائع کیتی رکھو اے بھی حرام ہے تفصیل کا ٹائم نہیں ہے شارٹ کٹ کر رہا ہوں اے بھی جائز نہیں با صورتاں جواز دیاں علماء تو نو دس دے سن شارٹ کٹ کر رہے ہیں فرمایا ولا یقتلن اولادہن نمبر 4 اولاد نو قتل نہ کر سن جیری بھی انداز ہوئے جیری بھی صورت ہوئے کئی لوگ آتے ہیں جی کئی لوگ غور کرنا دارا عورتیں بھی سن رہی ہیں اور جی لیڈی ڈاکٹر آکھے ہے جی ہیلتھ ورکر آکھے ہے فلانے آکھے ہے جی کہ تو اگر بچہ جنیا تا تو مر ویسی لہذا بچہ سائے چکرا انہیں کو پوچھو بھئی خدا نے جیری تقدیر دے اندر موت دا وقت لکھ رکھا ہے ڈاکٹروں نے پتہ لگ گیا اس دا بھئی عورت مر ویسی اے تا چانس ہے نا بھئی مر ویسی تے جیرے بچے نو مار دے پہو او تا فوراں پہ مار دے ہو یہ نو فوراں مار دے پہ ہو تے زائے پہ آپشن پہ کر دے ہو او تے فوراں پہ کر دے ہو ایک قتل پہلے اپنے گلے پہ کر دے ہو او پتہ نہیں جیسی کی نہ جیسی اس واسطے شریعت نے یہ دی اجازت نہیں دیتی جو بچے دے اندر روح ڈل جائے تو اس کو بعد زائے کرن دی قطعاً اجازت کوئی نہیں اچھا ولا یقتلن اولادہن نمبر 5 اگلی گل ولا یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن توجہ نال سننا کسے دی دھی بہن دے پچھے یا کسے دے بیٹے دے بھرا دے پتر دے پچھے بغیر تحقیق دے بہتان نہ بن سنا بہتان لگا دیا کوئی پتہ نہیں کہہ دنا چاہ ہاں فلانی انج ہے فلانا لڑکا انج ہے
بغیر تحقیق دے بہتان لا دے ونا اللہ دا قرآن کے آخرے توجہ نال سن لے ذرا تو آپ آکے نا 5-7 منٹ لا اللہ مزے ہون فرمایا اللہ پاک نے کہ فرمایا سورت نور دے اندر غور کرنا شروع دے اندر اللہ پاک نے حکم دسے ہے او لوگو والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سورت زنا سورت نور ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 4 ہے غور کر کے دیکھ لینا گھروں میں اللہ نے کہ فرمایا والذین اور تیرا مرد یا عورت یرمون المحصنات کہ عورت دے پیچھے گل کٹ دے وے بہتان بنا دے وے اے فلانی لڑکی یوں جائی ہے فلاں عورت یوں جائی ہے فرمایا یرمون المحصنات او دے پیچھے بہتان چلاوے اللہ فرمایا سن لو اس بندے نے چاہے مرد ہے یا عورت ہے بہتان لانے والے نو پکڑو پکڑ کے اس نو رکھو 4 گواہ پیش کر کتنے 4 گواہ پیش کر یہ دی بہن دے بارے گل کی دیئے 4 گواہ پیش کر جیرے گواہی دے بن کے واقعی یار غلط عورت ہے واقعی یار بدکردار عورت ہے 4 گواہ پیش کر اللہ فرمائے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء تے 4 گواہ نہیں لے کے آ سکیا اور آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انو بندہ اپنے کول کر لیندہ ہے اللہ فرمائے تے 4 گواہ نہیں لے کے آ سکیا تو اللہ فرمایا سزا کیری دیونی ہے 3 سزا ماں دیونی ہے نیو جے بدماش نو اور جیرا کہیں دی بھیڑ دے پچھے گل کر دیندے چوکاں تے کھڑے ہو کے یا گھران دے اندر با کے کہیں دے پچھے گل کر لیندے اللہ فرمایا اُدو 3 سزا ماں ملنی ہے پہلی سزا کیری ہے اللہ فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ پہلی سزا ہے ایو جے بندے نو 80 کوڑے مارے ونجن میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے چنگے پھنیر قسم دا بدماش ہوئے تے تھانے دے اندر ایک تو دوجا چھتر بھی برداشت نہیں کر سکدا سنیا ہے تے اللہ فرمایا ایو جے بدماش جیرا کہیں دی بھین دے پچھے گل پیا کر دے فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ 80 کوڑے نو مارو چاہے بے ہوش ہو جائے چاہے ادھے دھڑے چو نکل جائے چاہے لولا لنگڑا ہو جائے 80 کوڑے نو مارو کیوں کسے دی پاک دامن دی بھین دے پچھے گل کی دیئے اس کو بعد فرمایا دوسری سزا کے رہی ہے فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا ایو جیا بندہ جیرا کہیں دے پچھے بکواس کرندے تے بہتان لیندے اللہ فرمائے ایو جے بندے دی کسے جگہ تے موت تک گواہی بھی قبول نہیں ہو سکتی اعتبار ختم شریعت نے اعلان کر دیتا ہے ایو جے بدماش بیرا روی دا شکار اس دیوتے اعتبار کرنی کوئی نہیں ایدیاں قسمہ داتے ایدیاں شہادت دا کوئی اعتبار کوئی نہیں 2 سزا میں ہو گئیاں تیسری سزا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ایو جے بندہ اللہ دے دربار دے اندر فاسق لکھیا جاندہ ہے اساں تو مذاق نہیں بنایا ہویا کہیں لے کہیں دے پچھے گل تے کہیں لے کہیں دے پچھے گل فلانا لڑکا ہی نہیں بد کردار ہے فلانا لڑکی ہی نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے چوکوں کے بیٹھ کر لوگوں کی دھیاں بہناں دیاں گلہ پہ کر دے ہوندے غیرت نہیں آدھی اللہ فرمایا وَلَا يَعْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ آخری وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ میرے نبی ان عورتوں دسا دے تاں میں تھوڑی بیعت لیساں کہ تساں کہ معاملے دے اندر اللہ دے نبی دے حکم تو منہ نہ موڑے سو
نافرمانی نہ کرے سو یہ روی اللہ تے اللہ دے نبی دا حکم ہوئے ہاتھ سینے تے مار کے آکسو اللہ دے نبی جی میں حاضر ہوں ایک کام کریں دیو تے تاں پونوں میں ایک والی بیعت لیندہ نبی پاک نے تاں بیعت لئی ساتھیو یہ اللہ پاک نے اسانو چند اصول دسیں جس نال اساڈا معاشرہ سدھر سکدا ہے اساڈیاں خوشیاں حقیقی خوشیاں بن سکدیاں نے اساڈیاں غمیاں بھی اللہ پاک دی طرفوں قیامت والے دن جزا تے بدلے دا ذریعہ بن سکدیاں نے جنت جاون دی تکلیفاں جڑیاں نا ساڈیاں جنت جاون دا ذریعہ بن سکدیاں نے کیوں اس واسطے کہ اساں صحیح مسلمان بن تا اے چیزاں ساڑے واسطے کارگر تے مفید ہیں اللہ تو دعا ہے یہ گھنٹہ سوا توڑے سامنے گفتگو کی دیئے اللہ تعالیٰ انہاں گلہ نو سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور اس دیوتے یہ برکات ہیں قرآن اچ برکت ہے حدیث اچ برکت ہے دین اچ برکت ہے اللہ وہ ساری برکتاں اے دولہ صاحب اعظم طارق صاحب نو یہ دی زوجہ جیری نکاح ہو گئی نا ایدی جیری زوجہ ہے نکاح تو بعض زوجہ ہوندی ہے نکاح جیری زوجہ ایدی ہے اس نوت اس جوڑے نو اللہ تعالیٰ اس ساری برکت عطا فرمائے جتنے بیٹھے ہو مرد و عورت کوئی ایک دوسرے تو پریشان ہے اللہ تعالیٰ ایدی برکت نہ توڑی پریشانیاں ختم فرمائے ایک دوسرے نال اتفاق تے محبت آمیاں بیویاں اللہ عطا فرمائے اللہ تو دعا ہے اللہ ساری کمی کو تہیاں معاف فرمائے اور قیامت اللہ دن سانو اللہ پاک سرخروف فرمائے نجات دا ذریعہ بنا دے دعا کرا دے جی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم یا اللہ انہوں نے اپنی خوشی کو تیرے دین کے تابع رہ کر منانے کی کوشش کی ہے اے اللہ اس کے گزرے دور میں اتنی بڑی کوشش بہت بڑا کارنامہ ہے اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما لے یا اللہ ان کے لیے اور پورے معاشرے اور پورے علاقے کے لیے یا اللہ اس کو برکت اور نجات کا ذریعہ بنا دے یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کو اپنی خوشیاں شریعت کے تابع رہ کر منانے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں ہو گئی ہوں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما اور جو جملے کہے ہیں جو جملے سنائے ہیں سنے ہیں اپنی برگاہ میں قبول فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ